یہ اصول بھی نظام سیاست میں یا جنگ کے نظام میں قرآن ہی کے یہاں سے آپ کو ملے گا کہ جب جنگ کے قیدی تمہارے پاس آئیں تو انہیں اپنے قیدیوں کے بدلے میں رہا کر دو یا ان کا کوئی فدیہ لے کے ان کو رہا کر دو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو، تمہارے ادھر قیدی بھی نہ ہو اور ان کا وہ فدیہ بھی الا منن او ایسا، تو پھر احساناً ان کو رہا کر دو۔ اور آپ کے ہاں کی فقہ کا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کو گرفتار کرو، مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو اپنے ہاں لونڈیاں بناؤ، انہیں سپاہیوں میں تقسیم کرو، بلا نکاح کے بلا تعداد کے اتنی بھی ہوں وہ ان سے جنسی تمتع کریں، پھر وہ بیچ سکتے ہیں، ان کو تحائف میں دے سکتے ہیں دوستوں کو۔ یہ جنگ کے قیدی اندازہ لگائیے کہ وہ ان میں سے کس کس قسم کے کوئی شریف انسان، شرافت مآب عورتیں بھی ہوگی۔ یہ ایک شہر ہے، اس پہ غلبہ پا گئے، اس سارے شہر کی آبادی آپ کے ہاں کی گرفتار ہو گئی، قیدی ہو گئے وہ، یا جنگ کے قیدی ہو گئے، تو ان کے ہاں کی مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، لونڈیوں کو پھر یہ کچھ کرو۔ آج آپ کے ہاں کی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ یو این او جو ہے اس کے چارٹر میں جو جن میں اکثریت غیر مسلم ممالک کی ہے، انہوں نے تو ایک عرصہ ہوا اپنے چارٹر میں سلیوری کو انہوں نے ممنوع قرار دیا، غلامی کو۔ بعد میں تو انہوں نے کے بھی مجبور کرنا پڑا، ورنہ وہ جو ان کا چارٹر تھا اس کے اوپر حجاز کی مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے کہ ہماری شریعت سے خلاف ہے، یہ ہمارے ہاں غلامی جائز ہے۔ اب جو ساری دنیا نے اس کے اوپر عمل کیا ہے تو کچھ عرصہ ہوا انہوں نے بھی دہائی، لیکن ان کے ہاں ابھی تک وہ فقہ کا مسئلہ وہی ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، تم ان پر کسی قسم کا جبر کر نہیں سکے۔ کرنا کیا ہے عزیزان من؟ بات تو ساری یہ ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کی بات سمجھاؤ انہیں۔ اور کتنی خود اعتمادی ہے قرآن والے خدا کو کہ قرآن کی بات اگر سمجھائی جائے اور واقعی اس نے دل کے کانوں سے سن لیا اور یہ چیز اس کی سمجھ میں آ گئی کہ غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر وہ قرآن کو چھوڑ کے کہیں اور جا نہیں سکتا۔